تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا نبی اللہ. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، استو داریم طمعیا شہ جیلا مدد. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. خالق عالم جل مجدہ نے انسان کا مزاج ایسا بنایا کہ جس وقت اسے کوئی نعمت میسر آتی ہے، اس وقت کو، اس دن کو، اس تاریخ کو وہ یاد رکھتا ہے. پھر وہ دن، وہ تاریخ، وہ لمحہ اس کی زندگی میں دوبارہ جب بھی لوٹ کر آتا ہے، اس پر وہ شکر کا اظہار کیا کرتا ہے، حمد باری تعالی بجا لاتا ہے. یہ انسانی مزاج ہے، اور اس کی بہت ساری نظیریں، بہت ساری مثالیں کتاب و سنت میں موجود ہیں. کچھ وہ ایام ہوتے ہیں جو شخصی ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو کہ قومی ہوا کرتے ہیں. تو جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم پر کوئی خاص انعام فرمایا، خاص نعمتوں سے سرفراز فرمایا، ان دنوں کو بھی یاد کرنے اور یاد رکھنے کا حکم دیا. جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا: وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اے محبوب آپ اپنے غلاموں کو اللہ کے دن یاد دلائیے. اب یہاں فرمایا ایام اللہ، اللہ کے دن. تو کہا اللہ کے دن سے مراد کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے دن سے مراد ہیں وہ دن جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کو بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، یا کسی معظم ترین ہستی اور شخصیت کو بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. جیسے وہ دن جس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمایا، وہ دن ان کے لیے ایک یادگار دن تھا، وہ بڑا دن تھا. اسی طرح سے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کو لے لیجئے. تو آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں: ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اے پروردگار عالم، تو ہمیں آسمانی دسترخوان عطا فرما، آسمان سے رزق عطا فرما. جس دن تو ہمیں رزق عطا فرمائے گا عیدن لاولینا وآخرینا، وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، وہ یادگار دن ہوگا. تو معلوم کیا ہوا کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو نعمت ملنے کا دن یادگار دن ہوتا ہے، اور وہ عید اور مسرت اور خوشی کا دن ہوا کرتا ہے. تو اب انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں یہ چیز ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو وہ نعمت ملنے کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہوگا، یادگار دن ہوگا. اب آ جائیں کہ اس کائنات میں
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتوں سے اس نے سرفراز فرمایا، جان دیا، اولاد دیا، مال دیا، اہل و عیال سے سرفراز کیا، عزت و سرفرازی عطا فرمائی، صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں جس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس درجے کا بنایا کہ اس پر اس نے احسان جتایا، وہ دو نعمتیں ہیں۔ ان میں ایک نعمت تو ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ فرمایا لقد من اللہ علیکم اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ان پر احسان فرمایا کہ ان کے درمیان انہی میں ایک رسول مبعوث فرما دیا ہے۔ تو حضور کی ذات گرامی وہ ہے جن کی بعثت پر اللہ نے احسان جتایا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم اور اسلام یہ وہ نعمت ہیں، دین اسلام وہ نعمت ہے جس کی عطا کرنے پر اللہ نے احسان جتایا ہے۔ تو جس پر احسان جتایا، جس نعمت کے ملنے پر، وہ یقیناً بہت بڑی نعمت ہوگی، اور وہ نعمت ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اب حضور کی ولادت باسعادت، حضور کا وجود باجود کس قدر مسعود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بنی اسرائیل جب اپنے دشمنوں سے جنگ کیا کرتے تھے، تو اس جنگ کے شروع میں یا جب وہ جنگ اس موڑ پر پہنچ جاتی کہ اب فتح کے آثار نظر نہیں آتے، تو وہ ایک دعا کیا کرتے تھے، اور ان کی دعا کیا ہوتی تھی کہ اے اللہ، تو نبی آخر الزمان جنہیں مبعوث فرمائے گا، ان کے طفیل ہمیں فتح عطا فرما دے۔ اور جب وہ یہ دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی انہیں فتح و کامرانی سے سرفراز فرماتا تھا۔ تو ابھی حضور کی جلوہ گری ہوئی نہیں، لیکن حضور کی جلوہ گری سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتوں سے امت کو اور مخلوق کو سرفراز فرماتا تھا۔ یہ تو آقا کریم علیہ السلام کی بعثت سے نزدیک کا زمانہ ہو گیا۔ اگر آپ آغاز میں چلے جائیں، انسانی نسل کی ابتدا ہوتی ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ انہیں جب تک اللہ نے چاہا جنت میں رکھا، وہ جنتی نعمتوں سے بہرور ہوتے رہے۔ پھر جب مرضی الہی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ایک فعل سرزد کروایا، اور اس فعل کے صدور کے بعد انہیں زمین پر اتار دیا۔ زمین پر آنے کے بعد وہ اپنی نبوی ذلت پر بارگاہ الہی میں روتے رہے اور گڑ گڑا کر کے معافی کا سوال کرتے رہے۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اور روایت کے مطابق تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ الہی میں اپنی اس ذلت پر معافی طلب فرما رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے انہیں پروانہ معافی عطا نہیں کیا گیا۔ پھر ایک لمحہ وہ آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن مبارک پر ایک قدیم خیال وہ ابھر کر سامنے آ گیا، اور وہ خیال قدیم جو کہ دل و دماغ میں بسا ہوا ضرور تھا، لیکن وہ کسی اور گوشۂ ذہن میں تھا، وہ ابھر کر سامنے آیا۔ انہیں جنت کے وہ نقشے نظر آئے، جنت کے وہ باغات نظر آئے، جنت کے محلات نظر آئے، جنت کے در و دیوار نظر آئے، اور جہاں جہاں نظر جاتی تھی ایک ہی نام نظر آتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کا ذہن مبارک جنت کے محلات و باغات میں گردش کر رہا ہے، اور اسی عالم میں وہ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ مولا، اس کا صدقہ جس کا نام تو نے جنت کے در و دیوار پر نقش فرمایا، مجھے معافی عطا فرما دے۔ جب وہ یہ عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں پروانہ معافی عطا فرماتا ہے۔ یہ کون ہیں؟ ابھی اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، اور ان کے وجود کی برکتوں سے، بلکہ نام کی برکتوں سے
انبیاء کرام علیہم السلام کو ایسے بلند مراتب عطا کیے جا رہے ہیں، ایسے منصب عطا کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اے آدم، تو نے میرے محبوب کے وسیلے سے اپنی مغفرت کا سوال کیا، اپنی پوری ذریت کی مغفرت کا سوال کرتا، انہیں بھی بخش دیتا میں۔ اب یہاں عزیزو مقام غور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی سے نبی معصوم ہوتا ہے۔ جنت میں برسہا برس رہے، برسہا برس، مدتہا مدت جنت میں رہے، لیکن روئے زمین پر آنے کے بعد ان کے ذہن کی سطح ظاہر پر 300 سال تک کے یہ خیال مرتسم نہیں ہوا۔ 300 سال کا عرصہ گزر گیا، اور 300 سال کے عرصے کے بعد پھر یہ خیال آ رہا ہے، پھر ذہن مبارک اس طرف جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے تھا، اور اس میں بھی حکمت کیا تھی؟ اپنے محبوب کے مقام کو واضح کرنا تھا کہ طلب عفو و مغفرت ابو الانبیاء بھی اتنی لمبی مدت کریں تو انہیں ان کی معافی کو موقوف رکھا جاتا ہے۔ کس چیز پر موقوف رکھا جاتا ہے؟ محبوب کے وسیلہ جمیلہ پر۔ اور جب وہ محبوب کے وسیلہ جمیلہ سے دعا کریں تو پھر انہیں پروانہ معافی عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک عادت الہیہ اللہ تبارک و تعالی نے جاری فرما دی کہ جس کسی کو میری بارگاہ سے پروانہ معافی چاہیے، وہ اپنے لیے اپنے محبوب کے وسیلے کو لازم کر لے، اور وہ ان کے وسیلے کو لازم کرے گا، میں اسے پروانہ معافی عطا فرما دوں گا۔ یہ ہے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے وجود مسعود کی برکتیں کہ آپ کے نام کے طفیل اتنی بڑی نعمتیں انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا کی جاتی ہے۔ اب اس سے آگے بڑھیے، اور اس سے آگے بڑھیے تو پھر ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، لیکن وہ فرمان رب العالمین کا ہوا کرتا ہے، وہ پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس زمین و آسمان کو بھی نہ پیدا فرماتا، اس دنیا کو وجود نہ دیتا، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں۔ کہ آقائے کریم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ حضور کے وجود کے طفیل کیسی کیسی برکتیں اللہ نے دنیا اور اہل دنیا کو عطا فرمائی ہیں۔ مومنین پر جو انعامات کی بارش ہے وہ تو بڑی حسین و جمیل ہے، اور وہ انتہا درجے کے انعامات ہیں۔ ابو لہب جیسا شقی اور بدباطن شخص جس کا کافر ہونا قطعی ہے، کیونکہ اس کے کفر کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، ایسا کافر شخص، اس کی ایک باندی تھی سویبہ، جب آقائے کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ اپنے مالک ابو لہب کے پاس دوڑتی ہوئی گئی اور اس نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے یہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ کہا کس کے یہاں بیٹا ہوا ہے؟ تو کہا کہ عبداللہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس باندی سویبہ نے اسے جا کر کے خوشخبری دی، اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا، کہا جاؤ تم آزاد ہو۔ تو اس نے انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا۔ یہاں پر دو چیزیں قابل غور ہیں۔ وہ جو باندی تھیں سویبہ، ابھی حضور کی ولادت کا مرحلہ ہے، ابھی حضور پیدا ہوئے ہیں، اعلان نبوت تو 40 سال بعد فرمائیں گے۔ ابو لہب کی دشمنی کا جو دور شروع ہوگا وہ بھی 40 سال کے بعد ہوگا، اور اس کے کفر پر جو مہر لگے گی وہ بھی 40 سالہ دور گزرنے کے بعد میں لگے گی۔
لیکن اس نے یہ عمل کیا، حضور کی پیدائش کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور سویبہ یہ وہ خاتون ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہے۔ اب سوچیں وہ خاتون جس کا دودھ جان عالم نے نوش فرمایا ہو، وہ بھلا نعمت ایمان سے محروم کیسے رہتی؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضور کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد وہ بھی حضور پر ایمان لے آئی تھیں۔ یوں حضور کو دودھ پلانے والی 3 خواتین ہیں، ایک تو خود حضور کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری حضرت حلیمہ سعدیہ، اور تیسری حضرت سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں وہ ہیں جو حضور کو دودھ پلانے والی خواتین ہیں۔ ابو لہب نے آزاد کر دیا، اور بعد میں اس نے آقا کریم علیہ السلام سے دشمنی کی، مخالفت کی۔ جب تک اس کی زندگی رہی مخالفت کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس دنیا سے جانے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا عذاب جہنم میں گرفتار ہوں، کفر پر مرا تھا تو جہنم مقدر ہو گئی ہے، لیکن پیر کا دن جب آتا ہے تو یہ انگلی جس کے اشارے سے محمد الرسول اللہ کی پیدائش کی خوشی میں اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اس انگلی کے ذریعے سے کچھ پانی دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ازلی دشمن تھا، سخت ترین دشمن تھا، لیکن اس نے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ اس کے بھی عذاب جہنم میں تخفیف فرما دے رہا ہے۔ مسلمانوں سوچو، جو مومن و مسلمان ہو اور سچی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منائے گا، اسے اللہ کیسی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امت محمدیہ سے ہو اور وہ عقیدہ توحید کو محفوظ رکھے، حضور کا میلاد منائے اور اس کا عقیدہ توحید محفوظ ہو، یعنی حضور کا میلاد منانے میں وہ عیسائیوں کی طرح سے نبی کو خدا نہ بنا دے، اس کا عقیدہ توحید محفوظ ہو، وہ حضور کو نبی ہی مانے، خدا کا بندہ مانے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس سے جو بن سکتا ہو وہ کرے، وہ جس چیز پر اسے قدرت ہو اسے وہ خرچ کرے۔ تو امام قسطلانی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی قسم ہے کہ پروردگار عالم اسے اس حضور کی ولادت کی خوشی منانے کا انعام یہ عطا فرمائے گا کہ وہ اسے اپنے فضل سے جنت النعیم میں داخل فرما دے گا، جنت النعیم میں داخل فرما دے گا۔ اب یہاں یاد رکھیے گا کہ امام قسطلانی نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا ولادت کی خوشی منائے عقیدہ توحید پر قائم رہ کر کے، یعنی حضور کی ولادت کی خوشی یہ عقیدہ توحید پر قائم رکھتی ہے، انسان کی عقیدہ توحید کو بگاڑتی نہیں ہے۔ تو اب وہ جو اس کو ٹکراؤ سمجھتے ہیں کہ میلاد منایا تو توحید چلی جائے گی، امام قسطلانی کہتے ہیں نہیں، جو موحد ہوگا وہی میلاد کی خوشی منانے والا ہوگا اور اسی کو جنت النعیم کی نعمت میسر آئے گی۔ تو یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کی ولادت کی خوشی کا یہ انعام اللہ عطا فرماتا ہے۔ پھر امام قسطلانی اپنے زمانے اور اپنے سے پہلے زمانے کے احوال کو ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک قدیم زمانے سے یہ معمول چلا رہا ہے، یہ دستور چلا رہا ہے کہ جب بھی میلاد النبی کا ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے وہ اس مہینے میں محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، طرح طرح سے صدقات کرتے ہیں، اور جو
ولادت کی رات ہوتی ہے، شب ولادت ہوتی ہے، اس شب ولادت میں وہ صدقہ کرتے ہیں اور مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں اور نیکیاں بڑھا دیا کرتے ہیں. یعنی عام دنوں میں وہ جتنی نیکیاں کرتے ہیں، شب ولادت میں مسلمانوں کی نیکیاں اس سے بڑھ جایا کرتی ہیں. اور ان مسلمانوں پر جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کی برکتوں سے استفادہ کرتے ہیں. حضور کا میلاد منانے والے مومن و مسلمان ہیں. امام قسطلانی کہتے ہیں کہ جو حضور کا میلاد منانے والے مومن و مسلمان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تجربہ یہ ہے کہ مومن و مسلمان جو حضور کا میلاد منانے والے ہوتے ہیں وہ سال بھر تک زمانے کی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ ہو جایا کرتے ہیں. اس سے اللہ انہیں امن عطا فرما دیتا ہے، اور جو ان کی خواہش ہوتی ہے، جو ان کی جائز تمنائیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی وہ جائز تمنائیں عطا فرما دیتا ہے. کس کے طفیل میں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت مبارکہ کے طفیل میں. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں یہ چاہیے ہم صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کا اہتمام کریں، اس کا استقبال کریں، اور اس کے لیے ہمیں عملی طور پر چند چیزوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہیے. نمبر 1، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہیں درود پاک بہت پسند ہے. حضور کو بہت پسند ہے کہ ان پر کوئی درود پڑھے صلی اللہ علی محمد. تو اب اس قدر پسند کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے، اب درود پڑھنے والے کی حالت دو ہوتی ہے، توجہ کے ساتھ پڑھے گا یا غفلت کے ساتھ پڑھے گا. کسی حالت میں درود پڑھے، درود انہیں اتنا پسند ہے کہ وہ رائگاں نہیں جاتا ہے. اگر حالت غفلت میں بھی اس نے درود پڑھا، وہ درود فرشتے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. اور اگر وہ توجہ کے ساتھ میں پڑھے تو پھر وہ مہربان خود فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہلی محبتی، کہ میں محبت سے درود پڑھنے والے کے درود کو خود اپنے مبارک کانوں سے سنا کرتا ہوں صلی اللہ علی محمد. اس لیے اس ماہ میلاد میں، کیونکہ امید یہ ہے کہ چاند ہو جائے گا انشاءاللہ آج، اور پھر ماہ میلاد کی ابتدا ہو جائے گی، تو یہ معمول بنائیں کہ ہم کم سے کم 100 مرتبہ یا 101 مرتبہ یا 111 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ انہیں بہت پسند ہے. ایک چیز اور، درود پاک کی برکت تو وہ ہے، اس کی برکت سے بندے کو شفاعت بھی مل جایا کرتی ہے. دنیا کے دکھ بیماریوں سے شفا تو اپنی جگہ پر ہے، سب سے بڑا سہارا اسے جو روز قیامت چاہیے وہ حضور کی شفاعت کا ہے. تو اس درود کی برکت وہ ہے، اس کے ذریعے سے حضور کی شفاعت مل جاتی ہے. اس لیے اس میلاد کی خوشی میں درود پاک کا اہتمام کریں، اور ممکن ہو تو اپنے گھروں میں درود کا اہتمام مجلس کے طور پر کریں، کیونکہ مجلس کے طور پر کرنے کے جب وہ اجتماع ہوگا، اور اجتماع ہوگا پتہ نہیں کس کا دل مائل ہو اور ان کی نظر التفات ہو جائے، جہاں اس پر کرم ہوگا دوسروں پر بھی ہو جائے گا. اس لیے مجلس کی شکل میں بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں گھر والوں کے ساتھ 20-25 منٹ کا ایک دورانیہ سیٹ کر لیے اور اس طور پر کریں. دوسری چیز، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ولادت مبارکہ کی خوشی میں پیر کے دن کا روزہ رکھا ہے. یہ حضور کے معمول میں یہ چیز رہی کہ حضور نے پیر کے دن کا روزہ رکھا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس دن اللہ نے مجھے دنیا میں پیدا فرمایا ہے. اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے
کہ ادھر جو پیر آئے اس پیر کے دن کے روزے کا اہتمام ہم بھی کریں، اسی لیے کہ یہ وہ روزہ ہے جو کہ حضور کو محبوب اور مطلوب تھا۔ تیسری چیز، صحابہ کرام علیہم الرضوان، حضور کے طفیل اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، اور جب ہدایت عطا فرمائی نا تو ان کے دلوں میں ایک جذبہ ہوتا تھا، ایک جوش ہوتا تھا کہ یہ جو نور ہدایت اللہ نے مجھے عطا فرمایا یہ مجھ تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مجھ سے منتقل ہو کر کسی اور تک بھی پہنچنا چاہیے۔ اور اسی کا اثر ہوتا تھا کہ بے شمار صحابہ وہ ہیں جو دوسرے صحابہ کے راغب کرنے پر ایمان لائے ہیں۔ جیسے حضرت صدیق اکبر کو دیکھ لیں تو حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ پر ایمان لانے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام ہیں، حضرت عثمان ذو النورین ہیں، خود آپ کے اپنے والد ماجد ہیں، آپ کی اپنی بیٹیاں اور آپ کے اپنے بیٹے ہیں، یہ سب وہ ہیں جو کہ حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ تو ان کے اندر ایک جوش ہوتا تھا کہ یہ جو نور ایمان، نور ہدایت رسول اللہ نے عطا فرمایا یہ ہم سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اب حضور کی میلاد منانے کا ایک طرز یہ بھی ہے، ہم بھی کوشش کریں اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں کسی ایسے شخص کو دیکھیے جو شخص ایمانی اعتبار سے آپ کی تبلیغ کا محتاج ہے، آپ کی مدد کا محتاج ہے، آپ اس پر تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیجئے، اسے سمجھانا شروع کر دیجئے، اور اس نیت سے سمجھائیے کہ 12 ربیع الاول آتے آتے ان 12 دنوں میں سنیت اس کے دل دماغ میں اتر جانا چاہیے۔ اگر یہ کر لیا آپ نے، اس سے بڑا اور کوئی تحفہ میلاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس چیز پر ہمیں عمل کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب اس پر عمل کی کوشش کریں گے اللہ اس کے طفیل دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ چوتھی چیز، سنتوں کی پابندی، کہ سنتوں کے ذریعے سے فرائض میں جو کمی ہوتی ہے اس کمی کو پورا کر دیا جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں سے بڑا لگاؤ بھی تھا، اس لیے سنتوں کا اہتمام کرنا، وہ نماز کے ساتھ کی سنتیں ہوں، اس کے علاوہ گفتگو کے آداب کی سنتیں ہوں، اخلاقیات کی سنتیں ہوں، ان کا اہتمام کرنا، اس کے ذریعے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کا اظہار کرنا۔ پانچویں چیز، لوگوں کی مدد کرنا، لیکن یاد رکھیے مدد اس جملے کے ساتھ میں کیجیے، مدد کیجیے مگر اس جملے کے ساتھ، کوئی ضرورت مند ہے، اسے دوا کی حاجت ہے، آپ اسے دوا دلائیے، لیکن دوا دلا کر کے اس کو یہ کہیے کہ تمہیں یہ جو دوا آج دلائی ہے یہ حضور کے میلاد کی خوشی میں دلائی ہے۔ کسی کو اناج کی ضرورت ہے، آپ اس کو اناج دیجیے، لیکن اناج دے کر کے یہ کہیے کہ تمہیں یہ جو آج اناج دیا ہے یہ حضور کے میلاد کی خوشی میں دیا ہے۔ اور اس نیت اور ان کلمات کے ساتھ اسلام کی آفاقیت کے اظہار و اعلان کے لیے جو غیر مسلم مریض ہوتے ہیں ان کی بھی آپ مدد اور اعانت کر سکتے ہیں، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دل و دماغ میں جو خرافات بھری جاتی ہیں اس عمل کے ذریعے سے ان کے دل و دماغ ہلکے ہوں کہ جس پیغمبر کی میلاد کی خوشی میں ہماری مدد کی جا رہی ہے خود انہوں نے ساری دنیا پر کس طرح سے کرم کیا ہوگا۔ اس لیے اس طور پر بھی ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس کو منا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس کے طفیل دنیا اور آخرت میں ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر